السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ آج ایران کا فہد پاکستان پہنچ چکا ہے عباس اراغچی کی قیادت میں، اور اتوار تک انشاءاللہ امریکن فہد بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ تو بہت ساری کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی ایران کے لوگ آئے ہیں، یہ کیا میٹنگ کریں گے، کس لیے آئے ہیں، کس کس سے ملیں گے۔ وہ ظاہر ہے سب سے ملیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے آنے سے پہلے پاکستان کی جو بڑی قیادت ہے ان تمام سے ملاقات کی جائے، تمام سے صلاح مشورے کیے جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ عباس اراغچی کے استقبال پہ انہوں نے قوم کو بڑا تحفہ دیا ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور دوسرا، جو کچھ میڈیا ایران کا اور امریکہ کا جو باتیں کر رہا تھا، آج اس کے منہ پہ بھی ایک چماٹ لگ گیا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو جو ہے آپ اینڈ تک دیکھیں تو آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایرانی فہد آج پاکستان پہنچ چکا ہے عباس اراغچی کی قیادت میں، اور امریکن جو ہے وہ جو پہلے آیا تھا فہد وہی آئے گا، وہ اتوار تک پہنچیں گے۔ تو یہ دونوں جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ آ چکے ہیں، تو یہ یہاں گھومنے پھرنے یا سیر کرنے نہیں آئے، یا مطلب ہے پاکستان سے اداس نہیں ہو گئے تھے، یا وزیر اعظم صاحب سے اداسی نہیں تھی، چیف مارشل صاحب سے اداسی نہیں تھی جو ملنے آئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ مذاکرات کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو جو ہماری کیا سرائیاں ہو رہی ہیں جی یہ آئے ہیں ابھی دیکھو کیا ہوگا، یہ صاف ظاہر ہے جب آئے ہیں تو یہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں، کو ہمیں ملنے تو یہ آئے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ایران کے کچھ چینل جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی وہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکہ کی زیادہ طلبداری کرتے ہیں، اور یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایرانی قیادت ان پہ اعتماد نہیں کرتی، وہ ان سے زیادہ ان کی فیور کرتے ہیں۔ تو آج اگر ایرانی قیادت ان پہ اعتماد نہ کرتی تو آج پاکستان میں نہ آتی۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہے ان کے چینل کو یہ چماٹ ہے کہ جو اس نے یہ بات کہی تھی جنرل سید عاصم منیر صاحب کے بارے میں، یہ ان کا جواب ان کو اپنی گورنمنٹ نے ہی دے دیا ہے، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ امریکن جو ٹی وی نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی وہ زیادہ ایران کی طلبداری کرتے ہیں، ایران کی طرف جھکاؤ ہے۔ تو امریکن جو ہفتے کو وہاں سے وہ نکل رہے ہیں، اتوار کو یہاں پہنچیں گے، تو ان کو بھی اسی طرح ہی ان کے منہ پہ بھی چماٹ ہے، ان کی اپنی گورنمنٹ نے مار دی ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھو، یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر کی ادھر چھوڑ دیتے ہیں اپنی مطلب خبریں پھیلانے کے لیے اور اپنے آپ کو اور اوپر بڑھانے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ملک کا مفاد ہے یا نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ عباس اراغچی صاحب کا استقبال بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے، اور بہت پرجوش استقبال ہوا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اسلامی ملک کا کوئی بھی سربراہ آتا ہے تو اس کا دوسرے اسلامی ملک کو ایسے ہی استقبال کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ وزیر اعظم صاحب نے آج قوم کو بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے ان کے آنے پہ، ڈیزل پٹرول دونوں کو اضافہ کر کے یہ ایک قوم کو تحفہ دیا ان کا۔ تو ہم تمام لوگوں کو وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنا بڑا اس قوم کو تحفہ دے دیا ہے، کیونکہ یہ قوم پہلے ہی مر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید اور ان کو تحفہ دے دو، جو تھوڑے سے ان کے سانس ہیں وہ بھی نکل جائیں۔ تو شکریہ وزیر اعظم صاحب۔ پاکستانی عوام خوش ہو یا نہ ہو، IMF تو آپ سے آج خوش ہو گیا ہوگا نا، کیونکہ آپ ملک کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ملک سے زیادہ IMF کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج میرا خیال ہے IMF کو آپ پہ خوش ہو جانا چاہیے۔
शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब आपका, और तो हम कुछ नहीं कह सकते, आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस गरीब अवाम का, मैंने पहले भी हर वीडियो में बोलता हूं कि गरीब अवाम का सोचने के लिए पाकिस्तान में आज तक कोई लीडर आया ही नहीं है। कायदे आजम साहब के जाने, अयूब खान के दौर से लेके आज तक, पीछे वालों को छोड़ दो, पीछे वालों में फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो थी, कायदे आजम के बाद जो लोग आए थे उनमें भी लियाकत अली खान जैसे लोग भी थे, उनमें भी ये अवाम की हमदर्दियां होती थी। लेकिन अयूब खान और अयूब खान के बाद जो लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए आए हैं, वो कौम और मुल्क के लिए नहीं आए। इनमें भी 20 सारे कुछ लोग ऐसे आए हैं कि जिन्होंने महंगाई पे कंट्रोल रखा है, अपनी हुकूमतें भी की हैं, महंगाई पे कंट्रोल भी रखा है। कुछ लोग ऐसे बीच में आए हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं सारे ऐसे हैं, बीच में कुछ लोग ऐसे आए हैं। मगर अभी चंद कुछ सालों से जितने भी आ रहे हैं, ये जो 4-5 टन मुशर्रफ से लेके अब तक जितने भी आ रहे हैं, वो मेरा ख्याल है जालिम से जालिम ही आ रहे हैं। जालिम का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, करना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कर इसलिए रहा हूं कि इस गरीब अवाम पे जुल्म हो रहा है। जालिम इसलिए कहा है, अगर आप इस गरीब अवाम पे इसी तरह बोझ डालते रहेंगे और इसी तरह इस गरीब अवाम पे जुल्म होता रहेगा, तो ये मेरा ख्याल है कि एक दिन गरीब नहीं रहेगा इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो भूख प्यास से ही मर जाएगा और कुछ उल्टे सीधे धंधों में पड़ के मर जाएंगे। हम कहते हैं सारी कोशिशें करो, लेकिन साथ साथ सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान भी है। आप जो कोशिश कर रहे हैं अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं इसको कि आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, लेकिन खुदा का वास्ता है इस गरीब आवाम का भी सोच लो। यहां इस मुल्क के अंदर जो है बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। मोहतरमा फातिमा जना के साथ जो हुआ है वो भी लोगों को पता है, और बहुत सारे लोगों के साथ यहां बहुत कुछ होता रहा है। और इस मुल्क को लोगों ने लूटने की भी कोशिश की है, लोगों ने इस मुल्क को मजीद तोड़ने की भी कोशिश की है, 3 टुकड़ों में करने की भी कोशिश की है, डिफॉल्ट करने की कोशिश की है। मगर मैंने पहले भी कहा ना कि ये एक कलमे के नाम पे बनी हुई रियासत है, ये किसी का बाप भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये अगर कमज़ोर से कमज़ोर भी होगी तो इंशाअल्लाह ये क़यामत तक चलती रहेगी, इसको कोई और ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ रहा, जो भी आ रहा है। जब एक गरीब को तकलीफ होती है तो समझो वो एक रियासत को तकलीफ है। हम बढ़ा देते हैं, सारी चीजें बढ़ा देते हैं। पहले आपने पेट्रोल बढ़ाया, उस पे चीजों के रेट कहां से कहां पहुंच गए। फिर आपने जब कम किया तो आपके पास माशाअल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो मार्केटों के अंदर जाए और चेक करे, फैक्ट्रियों में जाए चेक करे कि आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट में आप 2 लाख पीस बना रहे हैं, और जो पेट्रोल बढ़ा है उसके एवरेज अगर देखा जाए तो एक पीस पे कितना वो आपका खर्चा बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से उसका 1 पैसा 1 रुपया पड़ता होगा, उन्होंने उस एक आइटम पे 10 से 20 रुपए बढ़ा दिए। क्योंकि लूटो इस मुल्क में जितना लूट सकते हो। बड़े जितने हैं वो ऐसे मौकों से तो फायदा उठाते हैं, ऐसे मौकों से ही तो वो लूटते हैं। और अफसोस ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो उन लोगों को जाके चेक करे। कभी की इदारा कोई गया है कि यार इस फैक्ट्री के अंदर ये मिसाल के तौर पे एक बिस्किट ही बन रहे हैं, कितना रॉ मटेरियल इस फैक्ट्री में आया है, उस रॉ मटेरियल से कितनी प्रोडक्ट तैयार हुई है, और जब वो सारी प्रोडक्ट तैयार हुई है, उस रॉ मटेरियल की कीमत लगाई जाए, उसके बिजली के खर्चे लगाए जाए, मजदूरों के खर्चे लगाए जाए, और देखा जाए
کہ یہ کتنے کا پڑ رہا ہے، اور مہنگائی کے نام پہ انہوں نے کتنا اس پہ اضافہ کیا ہے، کیا یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر اس کو کیلکولیٹ کرے گا تو جہاں انہوں نے 10 روپے بڑھائے ہیں وہاں صرف 1 روپیہ بنتا ہوگا، جہاں 50 بڑھائے ہیں وہاں صرف 5 روپے بنتے ہوں گے۔ مگر افسوس ہے، جس نے لوٹنا ہے لوٹو، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مارکیٹوں کے اندر ایک آدمی ہے، کوئی بھی مثال کے طور پہ، جو بڑے بڑے ہیں، چھوٹے نہیں، جو بڑے تاجر ہیں، 50 کنٹینر منگا کے اس نے ویئر ہاؤس میں رکھے ہوئے، یہاں تیل بڑھا اس نے انہیں 50 پہ فوراً پیسے بڑھا دیے، جبکہ وہ اس کا مال پہلے سے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی اس کا ایکسٹرا خرچہ نہیں ہوا، لیکن اس پہ پیسے فوراً بڑھا دیے۔ اب 50 کنٹینر کے اوپر اگر اس نے پیسے بڑھا دیے تو وہ سمجھو کروڑوں نہیں اربوں میں اس نے پرافٹ کما لیا۔ نہ تو اس پرافٹ کا اس نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا، نہ ہی اس نے مطلب عوام سے جو چھین لیا وہ چھین لیا، وہ اس نے اپنی پراپرٹی بنا لی۔ امیر اسی لیے امیر تر ہوتا ہے اور غریب اسی لیے غریب تر ہوتا ہے اس ملک میں، کیونکہ غریبوں کے خیر خواہ جو ہیں وہ خالی نعروں کے ہیں۔ حقیقت میں اس ملک کے اندر غریب کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ غریب کو تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یار جیسے یہ کوئی کیڑا مکوڑا ہے، کہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے، بڑے آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ادھر دورے کر رہے ہیں ادھر دورے کر رہے ہیں، ان کو غریب سے کیا لگے کہ غریب کس حال میں ہے؟ یہاں کا جو ایم پی اے ایم این اے ہے وہ 5 سال میں ایک دفعہ یہاں آئے گا، اور وہ اسی عوام کو بے وقوف بنائے گا، ووٹ لے گا اور ووٹ لے کے چلا جائے گا، دوبارہ اس نے شکل نہیں دیکھنی ان کی، یہ مر رہے ہیں یا زندہ ہیں۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میں ہمارا اپنا غریبوں کا بھی قصور ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں آپس میں ایک ہوتے؟ ہم ان لیڈروں کی خاطر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر اس نے ایسا کر دیا، وہ کہتا ہے میرا وہ لیڈر اس نے ایسا کر دیا، ہم انہی چکروں میں لڑ رہے ہیں۔ کسی نے غلط نہیں کہا کہ جب تک بے وقوف زندہ ہیں، ہوشیار کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ وہ لوگ ہوشیار ہیں اور ہم لوگ ان بے وقوفوں میں، جو ان کے کہنے پہ ہم اپنے دوسرے بھائی سے لڑ پڑتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط؟ اگر ہم قوم ہی غلط بن گئے ہیں تو پھر ہمارے پہ حکمران بھی ایسے ہی ہوں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہر وقت ہم اپنے دوسرے کسی بھائی کو، غریب کو دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے، اس سے حسد اور جلن شروع ہو جاتی ہے ہمیں۔ یار خدا کے لیے یہ چیزیں ختم کر دو، اور سب کو چاہیے جتنے بھی غریب ہیں سب اکٹھے ہو جائیں، اور جس دن غریب ایک ہو گیا، آپ یقین کرو یہ بڑے بڑے جو ہیں اس ملک کے اندر رہیں گے ضرور، لیکن ڈر ڈر کے رہیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی غریب کو اوئے کر کے بلا دے۔ آج اگر غریب کو بلایا جاتا ہے نا، اوئے ادھر آ، وہ اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کیونکہ امیروں کے لیے تو سارے آواز اٹھاتے ہیں، مگر غریب کے لیے کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور غریبوں کو سرے عام لوگ ان کی فیملیوں کے ساتھ ان کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تھانے میں جا رہے ہوتے ہیں تو امیر کو بچانے کے کام وہاں شروع ہوتے ہیں کہ امیر کو اس سے کیسے بچایا جائے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس غریب کے ساتھ ظلم ہوا، اس امیر کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، نہیں، ہمیشہ اس کو بچایا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا قصور ہم غریبوں کا خود کا ہے۔
ہم بھی ان امیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ان سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم ان قوم پرستوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کا ہمارے دلوں میں احساس پیدا نہیں ہوگا، تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ غور کرو، سوچو، جب ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی دو لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر دیکھا ہے کہ 500 آدمی ایسے گزر جاتا ہے، ایک دو ہوتے ہیں جو ان کو چھڑانے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے اندر کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، ہمارا احساس مر چکا ہے۔ تو جب جس قوم کے اندر یہ احساس مر جائے تو اس قوم کا پھر اسی طرح ہی حال ہوتا ہے، اور آج جو ہمارا حال ہو رہا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کے ٹیکس لگانے کی مثال ہے، ایک دفعہ ٹیکس لگایا تو کوئی نہیں آیا، دوسری دفعہ ٹیکس لگایا تو کوئی نہیں آیا، پھر اس نے کہا ان کو جوتے بھی مارو، ٹیکس بھی وصول کرو، جوتے بھی مارو، پھر بھی نہیں کوئی آیا۔ پھر اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بولا جی جوتے مارنے والے بندے بڑھا دو۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس کم کر دو، بولا جوتے مارنے والے بندے بڑھا دو تاکہ جلدی سے مارے اور جلدی ٹیکس لیں، ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو ہم اب بن گئے ہیں وہ والی قوم۔ کبھی بھی ہم غریب آپس میں ایک ہو کے اپنے حق کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے نہیں ہوں گے، ان لیڈروں کے پیچھے نہیں، ہم خود عوام ایک ہو، جب تک عوام ایک نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو گے، لیڈر وہاں جا کے ان سے کمپرومائز کرے گا، صلح کرے گا، لین دین کرے گا، نکل جائے گا، تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ اور دیکھتے ہوئے آ رہے ہو کچھ بھی نہیں بنتا، ہر لیڈر یہی کرتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں میں جی بجلی کے بہت زیادہ کارخانے لگے ہوئے ہیں، ہم ان کو بند کر رہے ہیں، اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ آج وہ کہاں گئے ہیں سارے جو آپ نے کہا ابھی بھی ہمارے پاس اضافی بجلی بن رہی ہے؟ تو وہ اضافی بجلی میاں صاحب کہاں چلی گئی ہے؟ کیا کو تھیلیوں میں بھر کے کو باہر لے گیا، سپلائی کر دی ہے اس نے؟ بلوں میں کبھی 1 ٹکے کا فرق نہیں آتا، بل وہی آ رہے ہیں، بجلی غائب ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کب آئے گی کب جائے گی۔ ایک لوگ غربت میں مر رہے ہیں، اوپر گرمی میں ان لوگوں کو مار رہے ہو، ان کے روزگار چھین رہے ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ہر چیز کا جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے وہ غریب پہ پڑتا ہے۔ امیر کے گھر میں بجلی نہیں ہے، جنریٹر چلا لے گا، اس کے گھر میں سولر لگا ہوا ہے، جنریٹر لگا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی فیکٹری ہے، اس میں بھی سولر لگا ہوا ہے، جنریٹر لگا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ امیر آدمی 10 لاکھ کی بجلی استعمال کرتا ہے، اس کا سولر لگا ہوا ہے، اس کا بل کتنا آ رہا ہے؟ 500 روپے، 5,000 کا یا 10,000 روپے کا بل آ رہا ہے۔ اس نے اگر اس کے 100 کے وی کا لوڈ ہے اور اس نے سولر لگایا ہوا 150 کے وی کا، اب اس 150 کے وی میں کیا ہو رہا ہے کہ 100 کے وی تو اس کا اپنا لوڈ پاس تھا، اس 150 کے وی کا اس نے وہ لگوا لیا۔ اب فیکٹری کا لوڈ کتنا ہے؟ 70 سے 80 کے وی، باقی کیا ہو رہا ہے؟ واپس جا رہا ہے۔ جو رات کو وہ بجلی استعمال کرے گا وہ اس کے مائنس کرنے کے بعد پھر بھی اس کا میٹر جو ہے زیرو ہے۔ امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی مہنگائی بجلی سے، یہ سارا فرق پڑتا ہے تو صرف غریب گھرانوں کو پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو پڑتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگوں کو فرق پڑتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی بھی پالیسی اس ملک کے اندر بنی ہے کہ یار جس کے اندر یہ چیز جو ہے سر فہرست رکھی جائے کہ یار غریب آدمی کو کیسے ریلیف دیا جائے؟ اور غریب آدمی کے اگر 200 سے 1 یونٹ اوپر ہو جاتا ہے تو اس کا بل لمبا چوڑا ٹھوک دیا جاتا ہے، پھر اسے 6 مہینے ایسی سزا دی جاتی ہے کہ تو نے 1 یونٹ ایسے اوپر کیا کیوں؟ یار سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کے اندر ان غریبوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کیوں ہے؟
کوئی ایک وزیر بتا دو جس کی کوئی شان و شوکت میں فرق آیا ہو. دورے ہیں اسی طرح ہو رہے ہیں. آپ کی جتنا بھی پروٹوکول ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے. آپ کی محفلیں ہیں وہ شاہی محفلیں ہو رہی ہیں. وہاں کوئی فرق نہیں ہے. سب فرق غریب کرے. آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ غریب آدمیوں پہ ایسا ٹیکس لگا دو کہ آپ نے ایک وقت کی روٹی کھانی ہے، دوسرے وقت کی کھائے تو آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. اس ملک کے اندر یہ بھی قانون پاس کر دیا جائے، کیونکہ وہ غریب آدمی بیچارہ بڑی مشکلوں سے جو 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے وہ بھی 1 وقت کی کر دو. آپ اپنی بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہو، آپ کو کیا احساس ہے اس وقت؟ آپ غریب لوگوں سے ملو، آپ کو پتہ چلے وہ بیچارے کس مشکل میں ہیں، کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اپنی. ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں بالکل بیچارے، ان کے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بیچارے اپنے کمانے کے قابل نہیں ہیں، ان کی عمریں نہیں ہیں کمانے کی، اس کے باوجود بھی بیچارے دھکے کھا رہے ہیں کہ یار مجھے کچھ مل جائے میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. اور اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ان پہ ڈال رہے ہو، وہ بیچارہ تو جیتے جی مر جاتا ہے. اور جب ایک غریب آدمی کا بچہ کسی دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ چیز کھا رہا ہے، وہ اس سے چیز مانگتا ہے، تو یار اس وقت اس غریب آدمی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے جو لے کے وہ دے نہیں سکتا اس کو. کبھی کسی حکمران نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس بیچارے غریب کے آنسو کسی نے کبھی پوچھے ہیں، کبھی صاف کیے؟ تو پھر آپ امید کرو کہ اس غریب کے دل میں تمہارے لیے دعا نکلے گی؟ ہرگز نہیں. اس غریب آدمی کے دل سے تمہارے لیے بد دعا ہی نکلے گی. اور اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، غریبوں کی بد دعاؤں سے ڈرو. اور جس دن میرے پاک پروردگار نے کسی غریب کی دعا قبول کر لی تو بہت برا حشر ہوگا. پوچھو ان غریبوں کو، جب ان کے بچے ان سے چیزیں مانگتے ہیں یا ان کے بچے کہتے ہیں ہم نے بھی اس سکول میں پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھا سکتے، تو ان کے دلوں میں کتنا درد اٹھتا ہوگا. وہ جب اپنے بچوں کو چیز نہیں دلا سکتے، دوسرے بچے کھا رہے ہیں، غریب کا بچہ دیکھ رہے، وہ اس کو چیز نہیں دلا پاتے، اس باپ کے لیے تو مرنے کا مقام ہوتا ہے. کبھی آپ لوگوں کو ان چیزوں کا احساس ہوا؟ کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور میرا خیال ہے کبھی ہوگا بھی نہیں آپ لوگوں کو. اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس ملک کے اندر کوئی ایسا اپنا نیک بندہ بھیج دے، کوئی ایسا نیک لیڈر بھیج دے کہ جو اس ملک کو اور اس قوم کو اپنا سمجھے، سیاست نہ کرے، اپنے مفاد پرستی نہ کرے، اس ملک اور اس قوم کو اپنا سمجھے اور اس ملک اور اس قوم کا ہمدرد بن جائے. کاش ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص آ جائے. آپ خدا کی قسم غریبوں سے مل کے دیکھو، وہ روتے ہیں بیچارے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، چیز کے لیے ضد کرتا ہے، وہ ایک 10-20 روپے کی اس کو چیز دلانے کے لیے بھی مجبور ہوتے ہیں. ایک بچہ انہی کے سامنے 200 روپے کی چیز لے کے کھا رہا ہوتا ہے، وہ بچے کو بڑی مشکل سے 5-10 روپے کی چیز دلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے بنا ہوا. تو خدا کا واسطہ ہے کوئی ایسے کو پروگرام کرو اس ملک کے اندر، کوئی ایسا اس ملک کے اندر نظام بناؤ جو اس غریب کے لیے بھی کچھ ہو. دنیا کہتی ہے میرا فلانا لیڈر آیا اس نے یہ کر دیا، اور جتنے بھی اس ایوب خان کے بعد جتنے بھی لیڈر آئے ہیں سب کے سب فوج کی نرسری سے ہی آئے ہیں. اس کی نرسری کے بغیر کوئی لیڈر نہیں آیا. جب وہ ان کو وہاں سیٹ پہ بٹھاتے ہیں
تو فوج کو سلام کرتے ہیں، جب فوج ان کو نکالتی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو پھر وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہے اس ملک کا نظام۔ اور کوئی ایک مجھے بتا دو جو آیا ہو جس نے غریبوں کے لیے کچھ سوچا ہو کہ نہیں یار یہ فلانا آدمی جو ہے اس کی اتنی آمدنی ہے، اس کے لیے کچھ ہم کریں۔ نہیں، کسی نے نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی غریبوں کے لیے کوئی کچھ کرے گا۔ ہم کسی سے بھی آپ سے اپیل نہیں کرتے، اپنے رب سے صرف دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار اس ملک کے اندر بھی کوئی ایسا شخص بھیج دے کہ جس کے دل میں ان غریبوں کا بھی درد ہو۔ یہاں اتنے ظلم ہوتے ہیں کہ غریب بیچارہ اپنے حق مانگنے کے لیے بھی ترس رہا ہوتا ہے، اور ایسے اس ملک کے اندر لوگ ہیں وہ غریبوں کے حق بھی چھین کے کھا جاتے ہیں، مگر غریب کی کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ کس کے پاس جائے؟ یہاں اس ملک کے اندر صرف اور صرف امیر کے ہی قانون ہے۔ یہ ملک ہے ہی صرف امیروں کا۔ یہ قائد اعظم صاحب نے غریبوں کے لیے بنایا تھا مگر غریبوں کا نہیں ہے، یہ ملک صرف امیروں کا ہے۔ قائد اعظم صاحب کے جانے کے بعد اس ملک کے اوپر جو ہے امیروں کا قبضہ ہو گیا، غریبوں کا نہیں ہے۔ غریب تو ایسے بیچارے زبردستی اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ان غریبوں کے لیے بھی کوئی ایسا انسان بھیج دے کہ جس کے دل میں ان غریبوں کے لیے بھی ہمدردی ہو، جو ان غریبوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسے طریقہ کار بنائے کہ جس سے یہ بیچارے بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ اور وہ فاروق اویس لغاری صاحب جو بڑے بڑے بجلی کے دعوے کرتے تھے، وہ ہم نے یہ پلانٹ بند کر دیا، وہ پلانٹ بند کر دیا، ہمیں اس سے فائدہ ہو گیا، اس سے فائدہ ہو گیا، ابھی بھی ہمارے پاس اتنی بجلی ہے، وہ کہاں گئی؟ آج عوام اس گرمی کے اندر بجلی سے ترس رہی ہے، وہ کہاں ہے بجلی آپ کی؟ کیا وہ بجلی ساری جو ہے وہ آپ نے سٹور کر کے ڈیرہ غازی خان میں کھڑی کر دی ہے؟ آپ جو عوام کا ریلیف بنتا تھا وہ سارے بند کرنے کے بعد آپ نے بڑے بڑے پاور پلانٹ بند کیے، اور ان کا ریلیف جو بنتا تھا ایک یونٹ کے اوپر کم سے کم 14 روپے کم کرنے کا ریلیف بنتا تھا، مگر نہیں کیا کسی نے۔ ہم جی وہ فیکٹری والے کو یہ سہولت دے رہے ہیں اور ہم فلانے کو یہ سہولت دے رہے ہیں، اور کبھی ان غریبوں کے لیے بھی تو کوئی سہولت کا وہ سوچ لیا کرو کہ ان کو بھی کوئی سہولت دینی ہے۔ افسوس ہوتا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کوئی ہدایت دے دے، آپ لوگوں کے دلوں میں بھی کوئی اللہ پاک رحم ڈال دے، تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ رحم آ جائے کہ یار ہمارے ملک کے اندر غریب لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے۔ نہیں، لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی رحم آ جائے۔ اے پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہی ہے، ان غریبوں کے لیے بھی کوئی ایسا شخص پیدا کر دے پاکستان کے اندر جو ان کا ہمدرد ہو، کوئی ایسا شخص آ جائے جو ان غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچے اور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک پاک پروردگار ان تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور تمام لوگوں کی اے پاک پروردگار مشکلوں کو آسان کر دے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام لوگوں کی مشکلوں کو یا اللہ پاک آسان کر دے، اور یا اللہ پاک تمام لوگوں کو عزتوں کو محفوظ فرما، اور یا اللہ تمام لوگ جو ہیں یا اللہ جتنے بھی اس ملک کے اندر غریب لوگ بستے ہیں، اے اللہ ان کا کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ وہ بھی بیچارے عزت سے اپنی روٹی کھا سکیں۔ اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور سمجھو کہ یار یہ جو باتیں کر رہے ہیں صحیح ہے، تو یار پلیز اس کو جتنا آگے شیئر کر سکتے ہو کرو، سبسکرائب کرو، اور جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہو اس کو شیئر کرو اور اس کو سبسکرائب کرو، تاکہ یہ آواز وہاں ان لوگوں تک پہنچے جن لوگوں کو میں یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں، جن کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس آواز کو وہاں تک پہنچاؤ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔